غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کی حالات زندگی پر جو کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے آئمہ محدثین اور بڑے بڑے نقاد علماء، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی امت کے بہت بڑے ولی ہیں، اور حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، مشائخ کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور صوفیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی، اور بحمد تعالیٰ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہیں۔ جب بات عقائد کی آتی ہے تو عقائد بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت والے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے اندر جو 4 فقہ اس وقت پوری دنیا پر رائج ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، ان چاروں فقہ میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور فروعی، اجتہادی اور اختلافی مسائل میں جو فقہ کے مسائل ہیں، ان فقہی اجتہادی مسائل میں غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے مقلد ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں دلائل بھی پیش کروں گا، حوالہ جات بھی پیش کروں گا۔ سردست کچھ چیزیں مرزا جیلمی کے حوالے سے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ چونکہ مرزا جیلمی ایک نیا اٹھنے والا فتنہ ہے، تو اب ایسے جب بندے اٹھتے ہیں تو ان کے مسلمات جو ہیں وہ کس بات کو تسلیم کرتا ہے، کس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو مرزا جیلمی کی جو غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جتنی ریکارڈنگیں اور بیانات ہیں، ان میں اس بات کو کم از کم مرزا نے تسلیم کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ان کی یہ کتاب غنیۃ الطالبین، یہ ان سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ دوسری کتاب ہے فتوح الغیب، اور اس کے بارے میں مرزا نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ مرزا نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اور پھر مرزا نے حوالے بھی دیے اور کہا کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور دیگر علماء کے حوالے دیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، ان کے پیروکار تھے، تو مرزا کہتا ہے کہاں لکھا ہے کہ وہ ان کے مقلد تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے نا کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے اور وہ حنبلی تھے۔ مثال کے طور پر یہ علامہ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، 18 جلدوں میں مصر سے چھپی، اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 179 پر جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ترجمہ لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے شیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر الحنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقلد لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور یہ حافظ ابن رجب کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ کے، اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290 اور 91 پر جہاں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کیا تو یہ لکھا شیخ العصر قدوۃ العارفین سلطان المشائخ سید اہل طریقہ فی وقت ہی محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ ذکرہ ابن السمعانی فقال امام الحنابلہ و شیخ فی عصرہ فقیہ صالح، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت میں حنبلیوں کے فقہ حنبلی کے امام تھے اور ان کے مشائخ میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ یہ حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب ذیل کتاب طبقات الحنابلہ میں اس بات کو ذکر کیا۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے پیروکار تھے، ان کو فالو کرتے تھے۔ اب پھر کہتا ہے جی کہ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ غنیۃ الطالبین تواتر کے ساتھ ان سے ثابت ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں؟ تو مرزا صاحب ہم بتاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ کتاب غنیۃ الطالبین میرے پاس قدیمی کتب خانہ کراچی سے، اور یہ ٹریسنگ ہے
मकतबा दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत की। अब ये देखें कि उन्होंने पहला जो चैप्टर कायम किया है अल किस्मुल अव्वल अल फिक्ह, पहला चैप्टर उसका अनवान फिक्ह है। फिक्ह के मौजू पर उन्होंने चैप्टर कायम करके फिक्ह के मसाइल टोटली अलिफ से लेकर या तक सारे मसले वो बयान किए हैं जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह की फिक्ह के मसले, फिक्ह हंबली के मसले लिखे। और जगह जगह पे मिसाल के तौर पर इसी किताब की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 200 पर लिखते हैं, वह अन इमामिना अहमद रहमहुल्लाह ताला रिवायतुन उखरा, हमारे इमाम अहमद बिन हंबल से इस मसले में एक दूसरी रिवायत भी है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 203 पर लिखते हैं, रवा इमामुना अबू अब्दिल्लाह अहमदु रहमहुल्लाह ताला फी रिसालतिल्लाह, कहते हैं इस मसले में हमारे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिसाला तहरीर किया है। और फिर इसी तरह अपनी इस किताब गुनित तालिबीन की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203 पर लिखते हैं, क़ाल इमाम अबू अब्दिल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल अश-शैबानी व अमातना अला मज़हबिही असलन व फरअन व हशराना फी ज़ुमरतिही, कहते हैं हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने ये फरमाया, अल्लाह हमें असलन और फरअन उनके मजहब पर मौत दे, व हशराना फी ज़ुमरतिही, और अल्लाह ताला हमारा हशर उनके ग्रोह में फरमाए। मिर्जा कहता कहाँ लिखा है कि वो इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद थे? ये गुनित तालिबीन में लिखा है। इसी किताब में, जिस किताब के बारे में मिर्जा कहता कि ये तवातुर से उनसे साबित है, उसमें लिखा है कि वो फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को फॉलो करते थे और फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद थे। ये एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने तर्जमा किया गुनित तालिबीन का, मुबश्शिर लाहौरी। ये नुमानी कुतुब खाना उर्दू बाज़ार लाहौर से शाये हुई है। इसके सफ़ा नंबर 26 पर वहाबी आलिम मुबश्शिर लाहौरी लिखते हैं कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फ़िक़ही मसाइल में हंबलियुल मसलक थे, वो फ़िक़ही मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल के पैरो थे। ये लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद थे गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह। इमाम ज़हाबी ने भी लिखा, इब्न रजब हंबली ने लिखा, वहाँ